اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر کوفہ کی زیارتوں میں سے ایک اور زیارت بیت امیر المؤمنین کی زیارت ہے۔ بیت کہتے ہیں گھر کو، امیر المؤمنین سے اس کی نسبت، یعنی امیر المؤمنین کا گھر۔ امیر المؤمنین جب ظاہری خلافت کے دور کے اندر شہر کوفہ آئے تو امام کو یہاں پر رہنے کے لیے گھر درکار تھا۔ حضرت ام ہانی کے گھر یہاں پر موجود تھا۔ امام نے حضرت ام ہانی سے باقاعدہ طور پر اس گھر کو خریدا اور اس گھر کا انتخاب کیا اپنے رہنے کے لیے، اور تقریباً کم و بیش 4 سے 5 سال کا جو پیریڈ مولا نے ظاہری خلافت کا یہ گزارا، اس خلافت کے دور کے اندر امام نے اپنا قیام اسی گھر کے اندر کیا۔ آج بھی اس گھر کی باقیات باقی ہیں، اور اس گھر کے ساتھ بالکل ایک جگہ ہے کہ جہاں پر دارالامارہ ہوا کرتا تھا۔ آج اس دارالامارہ کی کوئی باقیات باقی نہیں ہے۔ بیت امیر المومنین، اس کی اہمیت کے لیے ہمارے لیے یہی جملے کافی ہیں کہ یہ وہ گھر ہے کہ جس میں امیر المومنین کا وجود رہا، یہ وہ گھر ہے کہ جس میں سرکار سید الشہداء رہے، اس گھر کے اندر سرکار امام حسن رہے، اس گھر میں زینب عالیہ رہیں، اس گھر میں جناب ام کلثوم رہیں، اس گھر میں جناب ام البنین رہیں، اور اس گھر میں سرکار ابوالفضل اور اولاد امیر المؤمنین یہاں پر رہیں۔ یہ وہ گھر ہے کہ جس گھر کے اندر جب 19ویں رمضان کو مولا نکلے ہیں گھر سے، تو جب نکلے ہیں تو یہی گھر تھا کہ جس سے مولا رخصت ہوئے ہیں، اور اسی گھر میں مولا کے وجود اقدس کو لے کر آیا گیا۔ 19ویں کا دن گزرا، 20ویں کی رات آئی، 20ویں کا دن مولا نے اس انداز سے گزارا کہ امام نحیف و لاغر ہو چکے تھے۔ شب 21 کو مولا نے اپنے اعزاء و اقارب کو جمع کیا ہے، ہر ایک کا ہاتھ امام حسن مجتبیٰ کے ہاتھ میں دیا ہے، لیکن ایک شخصیت ایسی تھی جس کا ہاتھ حسن مجتبیٰ کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ ایک بی بی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ امام نے پوچھا کون ہے جو رو رہا ہے؟ کہ ام البنین ہے جو گریہ کر رہی ہیں۔ ام البنین کیا سبب ہے کہ گریہ کر رہی ہو؟ کہ والی آپ نے ہر ایک کا ہاتھ حسن مجتبیٰ کے ہاتھ میں دیا، میرے عباس کی کیا خطا ہوئی تھی کہ آپ نے اس کا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں نہ دیا؟ مولا نے سید الشہداء کو بلایا اور سید الشہداء کے ہاتھ میں سرکار ابوالفضل کا ہاتھ دیا، اور یہ جملہ کہا تاکید کے ساتھ کہ عباس، حسین تیرا آقا ہے، آقا کہنا بھائی نہ کہنا۔ اور اس وصیت پر سرکار ابوالفضل نے آخر تک عمل کیا ہے۔ تو وہ گھر کہ جہاں پر یہ سارے کے سارے تاریخی واقعات پیش آئے، اسی گھر کے اندر مولا سرکار زینب عالیہ کو چلایا کرتے تھے، اور جب وہ کہا کرتی تھی کہ بابا میں تھک گئی ہوں، تو مولا یہ کہا کرتے تھے زینب چلنے کی عادت ڈال لے، اسی شہر کوفہ میں تجھے آنا ہے، بازار اور درباروں میں تجھے جانا ہے۔ تو وہ گھر جو امیر المومنین کا گھر ہے، آج اس گھر کے اندر مختلف حجرے بنا دیے۔ یہ یقینی طور پر ایک اپڈیٹ ورژن ہے جو آج ہمارے سامنے ہے، لیکن در حقیقت یہ پورا کا پورا ریڈیس وہ ریڈیس ہے جو امیر المومنین کا گھر تھا۔ اسی کے ساتھ دارالامارہ تھا، دربار۔ وہ دربار کہ جب امیر المومنین کی شہادت ہوئی اور بنو امیہ کا دور آیا، تو باقاعدہ طور پر اس دربار کی ایکسٹینشن ایسے کی گئی کہ اس دربار کی بلندی اتنی ہونی چاہیے کہ اس کا آغاز وہاں سے ہو جہاں علی کے گھر کی چھت ہو، یعنی علی کے گھر نیچا نظر آئے، یہ دربار بلند نظر آئے۔ اس دربار کو ایسے رینوویٹ کیا گیا اور بڑھوتی دی گئی۔ 72 سن ہجری کے اندر عبد الملک بن مروان جب اس کی حکومت آئی، اس کے سامنے جب مصعب بن زبیر کا سل لایا گیا، ایک شخص یکایک دیکھتے ہوئے ہنسنے لگا۔ حاکم وقت نے اس شخص کو ہنستے ہوئے دیکھ لیا اور ایک مرتبہ سوال کیا کہ ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں گردش زمانہ کو دیکھ رہا ہوں، میں 61 ہجری میں یہاں پر موجود تھا، ابن زیاد بیٹھا ہوا تھا، حسین ابن علی کا سل لایا گیا، اور پھر میں بعد میں بیٹھا ہوا تھا، مختار تخت نشین تھا، ابن زیاد کا سل لایا گیا، پھر میں نے دیکھا کہ مصعب بیٹھا ہوا تھا، مختار کا سل لایا گیا، آج تو بیٹھا ہوا ہے اور آج مصعب کا سل لایا گیا۔ میں سوچتا ہوں کہ اگلا کون بیٹھا ہوگا کہ جس کے سامنے تیرا سل لایا جائے گا۔ عبد الملک نے حکم دیا کہ اس دربار کو گرا دیا جائے اور اس کی باقیات کو بالکل نہ رکھا جائے۔ وہ گھر یا وہ دارالامارہ کہ جس کی بنیاد ایسی تھی کہ علی کا گھر نیچے ہو، یہ دارالامارہ بلند ہو، آج علی ابن ابی طالب کا گھر تو موجود ہے، اس دارالامارہ کی کوئی باقیات باقی نہیں ہے۔